لکھتا ہے کیوں نہیں منایا؟ ان پر غم کی کیفیات تھی. ایک کہتا ہے انہوں نے کم بڑے سن، ایک کہتا ہے انہوں نے غم بڑے سن. اے وکری جماعت جنہوں نے نہ کوئی کم تے نہ کوئی غم، نہ کوئی کم تے نہ کوئی غم. دو حوالے، ایک کہتے ہیں غم تھا ان پر تب نہیں منایا، اور دوسرا کہتے ہیں کم، اور نہ ان کو کم نہ غم صبح و شام. حضرات آگے سنیے، اور میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو بدعت حسنہ، اور بدعت حسنہ کا معنی کیا ہے؟ بدعت حسنہ کا معنی کہ عید میلاد النبی اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. آج مجھے ایک کھڑیا والا سے فون آیا، کہنے لگے حافظ صاحب پانی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اسٹیمنا انشاءاللہ بڑا ہے. کہتا ہے چیمہ صاحب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حافظ صاحب ایک روایت پیش کرتے ہیں، بتائے یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ میں نے کہا کون سی روایت ہے؟ کہتے جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے. میں نے کہا لگائے کہاں؟ کہتا ایک لایا مسجد اقصیٰ تھے. میں نے کہا دوسرا بیت اللہ پر، تیسرا کہتے ہیں مسجد نبوی پر. میں نے کہا یار پریشان کیوں؟ اور تیری بات میں اس کا جواب موجود ہے، اور بتاؤ نبی تو پیدا ہوئے نہیں، مسجد نبوی کہاں سے آ گئی؟ پیدا ہو گئے پھر مسجد نبوی کہاں سے آ گئی؟ اور مسجد نبوی تو ہجرت کے بعد بنی، وہاں پر قبریں تھی، اللہ کے پیغمبر نے مسمار کر کے شرک کو تحت الارض دفن کیا تو پھر توحید کا پرچم بلند کیا ہے. اور یہ سن لو جتنی بھی جماعتیں ہیں، اور جب تک اس ملک پاکستان میں قبوری مذہب کو تحت الارض دفن نہیں کیا جائے گا تب تک انقلاب کی باتیں ساری غلط اور جھوٹ ہیں. یہ تم کیا کہتے ہو کہ یوں ہوگا اور یہ ہوگا؟ اور کتنی شرمناک بات ہے کہ ہو مجمع اہل حدیثوں کا اور نعرے لگے حیدری کے، اور تیرا کیا عقیدہ، تیری کیا توحید اور تیرا کیا منہج ہے؟ ہم مر تو سکتے ہیں اور ہم کبھی اپنے دلوں میں حیدری کا نعرہ گوارا کر سکتے نہیں. فکر کرو اس بات پر. اور پھر کہنے والے یہ بھی فخر سے کہتے ہیں کہ بحمد تعالی فلاں چیز کی برکت سے سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں. ہم نے بریلویوں کے پیچھے بھی نمازیں شروع کر دی ہے، دیوبندیوں کے پیچھے بھی شروع کر دی ہے. یہ کیسا اسلام؟ رب تو کہتا ہے طیب و خبیث کو جدا کر دے، اور یہ تیرا کیسا جہاد ہے جو توحید کے لیے نہیں، جو شرک اور کفر کو، حیدری کو اور تکبیر کو ملانا چاہتا ہے. اللہ کی توفیق سے میری جماعت میں تیرے اس منہج کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرات آگے چلیے، کتاب جال حق ہے، کتاب عید میلاد النبی طاہر القادری کی ہے. مفتی احمد یار نعیمی گجراتی لکھتا ہے، ہاں ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ خیر القرون میں میلاد نہیں تھا. 7ویں صدی کا بادشاہ شاہ اربل اس نے سب سے پہلے شروع کیا. اور کیا کہتا ہے؟ بدعت حسنہ تو ہے نا. اور سن لو، بدعت حسنہ کہو گے یہ مذہبی خودکشی ہے. دین ہم اس کو مانتے ہیں، العلم الدین ما قال اللہ وقال رسول وما سواہما فهو وسواس الشیاطین. دین اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جو اللہ رسول کی بات نہ ہو ہم اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات آگے چلیے، تیرا میلاد کیا ہے؟ تیرا میلاد سڑکوں پر مسجد نبوی کے ماڈل بنانا ہے، گنبد خضرا کے ماڈل لگانا ہے. تیرا میلاد ڈھول بجانا ہے، تیرا میلاد رقص کرنا ہے، تیرا میلاد پہاڑیاں بنانا ہے، تیرا میلاد شور و غوغا کرنا ہے، تیرا میلاد قوالیاں کرنا ہے، تیرا میلاد گدیاں اور بیلیں نکالنا ہے. اور سن لے، اللہ کی قسم میرا ایمان ہے کہ جس کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے وہ پکا کافر ہے. پر نبی کے وفات کے دن کو
जश्न के तौर पर मनाना, ढोल बजाना अल्लाह के पैगंबर के मनसब की भी तौहीन है, नाम जात की आपके मिशन की भी तौहीन है। अंबिया दुनिया में मिशन लेकर आते, जश्न लेकर आते नहीं। हजरात आगे चलिए, ये तुम्हारे उलमा लिखने वाले बिदअत हसना और कहते हैं बिदअत हसना, और ये जवाब भी सुन लो। अल्लाह के पैगंबर हर खुतबे में ये बात कहा करते थे, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। और तेरे दलाल क्या है? कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये तू आयात पढ़ता है, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस पढ़ता है। और अहले हदीसो इनसे पूछो, ये आयात ताजदारे मदीना पर नाज़िल हुई, खातमुन नबिय्यीन पर नाज़िल हुई। उठाओ कुर्तबी और तबरी को, उठाओ तफसीर जलालुद्दुर्र मंसूर को, उठाओ तफसीर मजरी को, और कोई अपने वजूद से पहले एक मुहद्दिस और मुफस्सिर पेश कर दो कि जिसने इन आयात की तफसीर में ईद मिलादुन नबी को लिखा हो। नारे तकबीर, मसलके हक अहले हदीस, मसलके हक अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मौलाना उमर सिद्दीक साहब, मुनाज़िर इस्लाम मौलाना उमर सिद्दीक साहब। हजरात आगे चलिए, तेरी मेहरबानी हो, मेरा टाइम ना खाओ, आगे पीछे उलमा किराम दा रश लगा है। ये भी जिंदाबाद। हजरात तवज्जो कीजिए, आइमा मुहद्दिसीन ने अकाद पर किताबें लिखी है, मसाल पर किताबें लिखी है। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में किताबुल वुदू कायम किया, किताबुल अज़ान कायम की, किताबुल सलात कायम की। आइमा मुहद्दिसीन ने नमाज के, रोजे के, ज़कात, हज के, खुशी गमी के, जीने मरने के अबवाब कायम किए हैं, हंसने के अबवाब कायम किए हैं, कंघी करने के अबवाब कायम किए हैं। जाओ, दुनिया का कोई इंसान ज़ख़ीरा हदीस में से सिर्फ एक बाब लेकर आए। किसी इमाम मुहद्दिस ने बाब बांधा हो, बाब है जश्न ईद मिलादुन नबी का, क़यामत की सुबह आ सकती है, पर तेरे मौलवी के मुंह से जवाब आ सकता नहीं, आ सकता। हजरात आगे चलिए, आइमा मुहद्दिसीन भी इनकी ताईदात नहीं करते, और मैंने ये आपको बताया है कि ये जश्न ईद मिलाद ये ईसाइयों का तरीका है, ईसाइयों का सेवा है, जो हमारे मजहब में इस्लाम के लेबर पर दाखिल कर दिया गया साजिश के तहत। आगे चलिए, जब आया मिलाद, अकीदा क्या है? नूर मिन नूरिल्लाह का कहा, कद जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन। मैंने कहा इख्तिलाफ नबी के नूर होने पर नहीं, आप सिफाती तौर पर नूर है। इख्तिलाफ तो है नूर मिन नूरिल्लाह होने पर। कुरान की कोई आयत नूर मिन नूरिल्लाह होने पर पढ़ दे, इसने जाली जुज बनाया, कहने लगा जुजुल मफकूद, अब्दुल रज़ाक का गुमा हुआ जुज तलाश कर लिया है, कोरा बोरा की गारों से अफगानिस्तान से हमें मिला है। जब वो आया, मैंने पढ़ा, उसमें क्या लिखा? अल्लाह ने सबसे पहले नबी का नूर पैदा किया, नबी के नूर से फिर अल्लाह ने सारी चीजों को पैदा किया। मैंने कहा अगर इस रिवायत को दीन माना जाए फिर तो हीन है। एक लिखने वाले बरेलवी मौलवी ने अपनी किताब फूल और कांटे 17 पर लिखा, अल्लाह ने नबी का नूर पैदा किया, नबी के नूर से हर चीज पैदा की, और शैतान भी नऊजुबिल्लाह नबी के नूर से पैदा किया। कहा नूर मिन नूरिल्लाह। शाह साहब ने समझाया, शेर पंजाब ने समझाया, मुहक्किक चीमा साहब ने समझाया, ये तो फिर समझाते हैं खूब, ए सैयद है ज़ईफ ये तो फिर समझाते हैं समझाने की तरह। हजरात आइए, अल्लाह ने हमारे काम को आसान कर दिया। पंजाबी की मिसाल है, पसंद सजना दी खर्चा साडा, है ना? क्या खर्चा इनका लगा, मसलक अहले हदीस साबित हुआ। मैंने कहा जनाब क्या, किस तरह? हज़रात जरा तवज्जो कीजिए,
کہا عید میلاد النبی، میں نے کہا اگر نور من نور اللہ ہے پھر میلاد نہیں، اگر میلاد ہے پھر نور من نور اللہ۔ خرچہ ان کا لگا، عقیدہ ہمارا ثابت ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، رب نے حکایتاً قرآن میں نبی کی وفات کا ذکر کیا۔ افإن مت، قرآن کا دوسرا مقام، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ افإن مات، قرآن کا تیسرا مقام، انک میت، یہ کہتا ہے گستاخی ہے۔ سیدہ کہتی ہے مات رسول اللہ، ابن عباس کہتے ہیں مات رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں مات رسول اللہ، انس کہتے ہیں مات رسول اللہ، کہتے ہیں نہیں زندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا زندہ ہے، پھر اس نے جھنڈا بنایا، جھنڈے پر روزہ ہے۔ میں نے کہا یہ روزہ کس کا ہے؟ کہتا ہے نبی کی قبر پر ہے۔ میں نے کہا واہ مالکہ، ہم نے تو بڑا تارا سمجھایا، مولانا محمد حسین شیخ پوری نے سمجھایا، مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ نے سمجھایا، ان کو سمجھ نہیں آیا۔ تو نے خرچہ ان کا لگوایا اور مسلک اہل حدیث ان کے سروں پر لٹکا دیا۔ میلاد ہے، نور من نور اللہ نہیں، اگر قبر روزہ ہے تو نبی دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ پھر بھی سمجھ نہیں ان کو آئی، کب تمہیں سمجھ آئے گی؟ اور یہ جھنڈے کو سنت کہنے والوں، یہ سنت اللہ کے پیغمبر کی نہیں ہے، اور سستی نجات شریعت کو باطل کرنے والوں کہ شب رات کا چندہ دو گے تو جنت ملے گی، عید میلاد کا چندہ دو گے تو جنت ملے گی، یہ بات یاد رکھ لو۔ اللہ کے پیغمبر نے ہر ثواب بھی بتایا ہے، ہر گناہ بھی بتایا ہے۔ مسلم کے اندر حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر ثواب سے آگاہ کر دیا، ہر گناہ سے خبردار کر دیا۔ آؤ بدعت حسنہ کہنے والوں، لاؤ کوئی حوالہ کہ اللہ کے پیغمبر نے اس کنڈے کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ آؤ بتاؤ، فقہی احکام کی بات کرنے والوں، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس کی فقہی حیثیت کو بیان کرو۔ اور آج اہل حدیث پر کفر کے فتوے کیوں لگاتے ہو کہ اہل حدیث نبی کی وفات کے دن کو جشن کا دن منانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس دن فاطمہ نے آنسو بہائے ہو ہم ڈھول نہیں پیٹ سکتے۔ بتا، تو نے جشن کے نام پر شعائر اللہ بنائے، تو نے مسجد نبی بنائی، تو نے خانہ کعبہ بنایا، تو نے روزہ بنایا۔